اللہ ہی بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 اور 189، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں یہود و نصارہ کے اہل علم، ان کے رہبان اور ان کے احبار، ان کے جو راہب تھے اور ان کے جو حبر اہل علم مولوی تھے، ان کی ایک کوتاہی کا تذکرہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی باتوں کو توڑ موڑ کر تحریف کے ساتھ، تحریف لفظی یا تحریف معنوی، لفظوں میں تبدیلی کر دو تو تحریف لفظی کہلواتی ہے، معنی میں تبدیلی کر دو تو تحریف معنوی کہلواتی ہے۔ مسئلہ چھپا لینا، دین کی صحیح بات جیسے ہے ویسے نہ بتانا، یہ کمزوری ان میں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مسلمان یعنی امت محمدیہ کے علماء ایسا نہ کریں۔ اور ان کے اندر دوسری کمزوری، دوسری کوتاہی یہ تھی کہ کرتے تو غلط کام تھے، اور غلط کام کر کے کسی کو پتہ نہیں چلا تو اس پر خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے یہ کام کیا، اور ہماری چالاکی دیکھو، ہماری چستی دیکھو، ہمارا ہنر دیکھو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ ہمارا کمال ہے، اس پر وہ خوش ہوتے تھے۔ اور بعض کام ایسے جو انہوں نے کیے نہیں ہوتے تھے، جیسے آج کل ہمارے بہت سارے سیاستدان، کام کیا نہیں ہے لیکن تختی ہماری لگا دو تاکہ نام ہمارا ہو جائے، کام کیا نہیں ہے اچھائی کا لیکن لوگوں میں مشہور کر دیتے تھے کہ یہ کام اس نے کیا ہے۔ یا صوفیوں میں، مولویوں میں آج کہ میں تہجد پڑھتا نہیں ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں تمہارے لیے میں تہجد کے وقت بڑی رو رو کے دعائیں مانگتا ہوں، تہجد تو میں پڑھتا نہیں ہوں، اٹھتا نہیں ہوں، لیکن اپنے ملنے جلنے والوں دوستوں کو کہتا ہوں یار تمہیں کیا پتہ، میں تو تہجد کے وقت اٹھ کے تمہارے لیے رو رو کے دعائیں مانگتا ہوں۔ یہاں بشارتیں ان کی کتابیں تورات انجیل میں تھی، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، ان کو چھپاتے تھے، ان کے بارے میں غلط مطالب بیان کرتے تھے، معانی بیان کرتے تھے، اور اس پر کہ دیکھو ہم نے کیسے چالاکی کی ہے اور یہ بات یوں بیان کر دی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ منافقین جو تھے وہ جہاد کے موقع پر مختلف ہیلے بہانے کر کے گھروں میں رہتے اور جہاد میں نہ جاتے، اور جب مسلمان جہاد کر کے فتح یاب ہو کے واپس آتے تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے، خوش آمدیں کرتے اور اپنے عذر بیان کرتے، بس میری یہ مجبوری تھی، دل میرا بڑا چاہتا تھا، میں نے بس ضرور جانا تھا، لیکن یہ مسئلہ تھا، بھائی اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو پھر میں بالکل آپ کے ساتھ ہوتا۔ اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ سمجھتے تھے کہ اب دیکھو ہم نے جہاد کا کام کیا بھی نہیں ہے اور اس سے پیچھے بھی رہ گئے ہیں، گھر میں بیٹھ کے جان مال بھی بچا لیا ہے، لیکن دیکھو نبی کو راضی اور خوش بھی کر لیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ان کے اندر بیماری تھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، ہرگز نہ گمان اور خیال کیجئے، ہرگز نہ سمجھیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں، فرحت کرتے ہیں، بما اتو، ایسی باتوں پر، گناہوں پر جو وہ بجا لائے، کیا تو انہوں نے گناہ ہے لیکن اس پر بھی وہ خوش ہو رہے ہیں، اترا رہے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ محبوب رکھتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، ان یحمدوا، یہ کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، بما لم یفعلوا، ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ دنیا میں تو شاید اپنا یہ جھوٹا مطلب حاصل کر لیں، مگر اللہ کے ہاں ان کا کوئی داؤ پیچ، کوئی چالاکی نہیں چلے گی۔ فلا تحسبنہم، پس ہرگز نہ خیال کیجئے ان کو، بمفازۃ من العذاب، بچ جانے والے عذاب سے۔
یہ اللہ کے عذاب سے بچ جانے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ باقی دنیا کا سارا نظام، کوئی چالاکی دکھائے، کوئی کچھ کرے، کوئی اپنی دولت دکھائے، کوئی اپنا ہنر فن دکھائے، یہ میرے اللہ کی ملکیت میں ہے، یہ اسی کی منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ نہ سردی گرمی میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ سورج کے طلوع غروب میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ رات دن میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ جس نے مرنا ہے، جس نے پیدا ہونا ہے، جس نے بیمار ہونا ہے، جس نے صحت مند ہونا ہے، کسی کی امیری کی حالت ہے، کسی کی غریبی کی حالت ہے، کسی کی عزت کی حالت ہے، کسی کی رسوائی کی حالت ہے، یہ سب فیصلے میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے، بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کی مان کے چلے گا، جو اللہ کا بن کے چلے گا، جو اللہ کے ساتھ صلح کر کے چلے گا، تو وہی انسان ہر لحاظ سے عزت بھی پائے گا، کامیابی بھی ملے گی، اور دنیا آخرت کی سرخروئی بھی اسی کے حصے میں آئے گی۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرے گا، اس کی نافرمان ناراضگی مول لے گا، تو وہ دنیا بھی اپنی خراب کرے گا اور آخرت بھی اپنی خراب کرے گا۔ حکومت میں رہ کر کے بھی ناکام ہوگا، دولت میں رہ کر کے بھی ناکام ہوگا، صحت اور تندرستی کے ہوتے ہوئے بھی ناکام ہوگا۔ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں ہے، اس لیے فرمایا اللہ ہی بادشاہ ہے زمین و آسمانوں کا، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری اگر اطاعت والی فرما برداری والی زندگی کا تعلق ہوگا تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں کلام پاک کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوى واجمع لنا خیر الآخرة والأولى۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولا۔ یا الہ العالمین، ہمارے عقیدے قرآن مجید کے مطابق، یا اللہ ہمارے اعمال قرآن مجید کے مطابق، ہمارے اخلاق قرآن مجید کے مطابق، ہمارے لین دین رہن سہن معاملات قرآن مجید کے مطابق ہوں۔ یا اللہ یہ ہماری درخواست ہے، تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ جو اس میں کمی کوتاہی ہے ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہم وفقنا لصالح الاعمال۔ یا الہ العالمین، تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہیں کمزور ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی نیکی کا کرنا وہ بھی تیری ہی توفیق سے ہے، اور کسی گناہ سے بچ سکنا وہ بھی تیری دی ہوئی توفیق سے ہے۔ یا الہ العالمین، ہم تجھ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ تو عطا فرما، سب پہ رحمتیں فرما، سب کو خیریں برکتیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے حادثوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے بچوں کی قسمت مقدر نصیب کو اچھا فرما، دیندار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جن کو دی ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ نیک بنا۔ یا اللہ اولاد کا دکھ کسی کو نہ دے، یا اللہ اولاد کا دکھ کسی کو نہ دے۔ یا الہ العالمین، ہر چھوٹے کو اپنے سے بڑے کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنی زبان کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما، غیبت سے، چغلی سے، گالی گلوچ سے، یا اللہ گندی زبان استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔
یا اللہ اپنی آنکھ کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے پیٹ کو حرام روزی سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین رزق حلال وسعت کے ساتھ سہولت کے ساتھ بے منت بے حساب نصیب فرما، ہمیں آپس میں انس محبت جذبہ خیر خواہی نصیب فرما، ایک دوسرے کا احساس نصیب فرما، یا الہ العالمین یہ دنیا عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، ہم مسافر ہیں، 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں چاروں طرف جنازے اٹھ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے شاید قبر روزانہ ہمیں پکار رہی ہو، کفن تیار ہو چکا ہو اور ہم غافل بنے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہماری غفلت کو دور کر دے، یا اللہ تو ہمیں آخرت کی زندگی کا، اس کے لیے نیکیوں کا یا اللہ انتظام اور ذخیرہ جمع کرنے کا شوق نصیب فرما، اس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جس شکل میں کر رہے ہیں سب کو قبول فرما، ہمیں ان کے لیے معاون مددگار دعا گو بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔